موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال أبو بكر بن مخزويه حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قالوا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك۔ رواه الإمام احمد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف چلے، بدر میں پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ سے رائے لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رائے لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی اب تمہاری کیا رائے ہیں؟ تو انہوں نے معاشر انصار جب فرمایا کہ حضور آپ کی رائے چاہتے ہیں۔ قالوا اذا لا نقول له، سب انصار نے کہا، انہوں نے کہا ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون والذي بعثك بالحق۔ ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ برکل غماد تک بھی جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، ہم بالکل آپ کی اتباع کریں گے، ہم آپ کی حکم پہ جان قربان کریں گے۔
اس کو امام احمد روایت کی. ان عبیدۃ بن حمید ان حمید الطویل انس به رواه النسائی ان محمد بن المثنى ان خالد بن الحارث ان حمید به ورواه ابن حبان ابي يعلى عن عبد الاعلى ابن حماد ان معمر بن سليمان عن حمید به وقال ابن مردوي اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب ابن عن الحكم بن ايوب عن عبد الله بن ناصر ان انبسط بن عبيد السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تقاتلون قالوا نعم ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حضور پاک نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہاں بھائی کیا تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ نے کہا بالکل یا رسول اللہ. ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں لڑیں. وَلَٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ. حضور آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں آپ حکم فرمائیں گے وہاں ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے. وَكَانَ مِمَّنْ أَجَابَ يَوْمَئِذٍ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍ الْكِنْدِي رضی اللہ تعالی عنہ. بدر والے دن یہ بات کا جواب دینے والے جو تھے حضرت مقداد تھے رضی اللہ عنہ. كما قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثني سفيان عن مخارم بن عبد الله الاحمسي عن طارق بن شهاب ان المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. حضرت مقداد نے بدر کے دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت ربك وقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت ربك وقاتلا انا معكما مقاتلون. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنو اسرائیل نے دیا تھا، آپ بڑے آگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. هكذا رواه احمد من هذا الوجه وقد رواه من طريق اخرى وقال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا اسرائيل المخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه وأحب إلي مما أدرى به. أتى رسول الله ويدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقداد ابن الاسود نے جو بدر میں جواب دیا تھا میرے دل میں تمنا تھی کہ کاش میں اس کے قائم مقام ہوتا اور یہی جواب میں دیتا کہ یہ کتنا بڑی قربانی ہے اور کتنا بڑا سچا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ امضی ونحن معک، چلیں اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. فکأنہ سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مقداد نے یہ جواب دیا تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. ثم قال البخاری رواه وكيع عن سفيان المخارق عن طارق ان مقداد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قتادة قال ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناهره عند البيت. وقال مقداد سما والله لا نكون كالملئ من بني إسرائيل إذا قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمع أصحاب رسول الله انطبقوا على ذلك وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية نقرر آيات المقادير يوم كما قالوا يوم بدر. اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ حضور حدیبیہ والے موقع پہ جب عمرے کے لیے آپ تشریف لائے تھے
اور کفار قریش نے آپ کو روک دیا تھا کہ جی ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے. بڑا مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور وہ حدیبیہ کا مقام یہی ہے جہاں آج کل لکھا ہوتا ہے شمیسی، جہاں غیر مسلم کو روک دیا جاتا ہے کہ بھی اب آگے کافر نہیں آ سکتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے، یہی حدیبیہ ہے، وہاں مسجد بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس وقت بھی حضور پاک نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی یہ ہمیں منع کر رہے ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اب حرم جاؤں اور جا کے وہی اپنی قربانی ذبح کروں. تو صحابہ نے کہا، حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی اگر بات ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہیں، آپ آگے تو بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم بالکل قریش مکہ سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، قتال کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل تو یہ بات ہوئی تھی یوم بدر، لیکن ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت سے یوم الحدیبیہ کا بھی ذکر کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں دفعہ ہوئی ہو، بدر میں بھی حضور نے فرمایا ہو اور حدیبیہ میں بھی حضور نے فرمایا ہو. بدر میں بھی صحابہ نے یہی جواب دیا اور حدیبیہ میں بھی یہی جواب دیا، کیونکہ حضور کے صحابہ جو ہیں وہ اندر باہر سے کھڑے تھے، سچے تھے، پروانے تھے، دیوانے تھے، فرزانے تھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور یہ انہی کی قربانیاں تھی. یاد رکھو کہ اتنی مختصر سی مدت میں، یعنی 120 سال جو ہے تقریباً صحابہ، اس سے زیادہ پھر نہیں رہے حضور کے بعد، یعنی 120 سال تک. تو ملک اور قوموں کے بگاڑ اور سدھار میں 100 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اتنی مدت کے اندر اسلام جو ہے وہ 82 لاکھ مربع میل پہ پہنچا دیا. یعنی ہر جگہ اسلام کے پرچم لہرا گئے، اور مشارق الارض و مغاربہا، اور ہر جگہ اسلام کی حکومت، اسلام کی عزت، اسلام کی عظمت. لیکن حال وہی ہے میرے بھائی، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر. انہوں نے کہا پہلی ہماری جو قومیں تھیں ان کا ہتھیار ہوتا تھا، ان کا کھلونا سلاح تلوار ہوتی تھی، آج ہمارے گانے بجانے ہیں. تو پھر حالت یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو کہتا ہو سکتا ہے بدر میں بھی ہو اور حدیبیہ میں بھی ہو. وقوله تبارک و تعالی قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. یعنی لما نقل بنو اسرائیل القتال غضب علیہم موسیٰ علیہ السلام وقال داعیا علیہم. اب جب بنو اسرائیل نے قتال سے انکار کر دیا، بزدلی دکھائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تو انہوں نے پھر یہ دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. لیس احد یطیعنی منہم فیمتثل امر اللہ ویجیب الی ما دعوت الیہ الا انا اخی وہارون کہ یا اللہ میرے اور میرے بھائی کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. قوم نے تو انکار کر دیا. فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا اللہ اب ہمارے اور قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دے. وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ قَضِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. یا اللہ اب ہمارے ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے. افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ افرق افصل بیننا وبینہم. یا اللہ ان کو ہم سے علیحدہ کر دے. یا رب ففرق بینہ وبینی اشد ما فرقت بین اثنین. وقوله تبارک وتعالی فانها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. اب یہ بات جو ہے یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا اور بھائی کا نام لیا بس، لیکن وہ جو دو مخلص آپ کے ساتھ تھے حضرت یوشع
اور حضرت کالب ابن یوکنا وہ تو مومن تھے، زاہد تھے، عابد تھے، مخلص تھے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم الباب، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں اور حضرت ہارون بھی نبی ہو، تو دونوں معصوم ہیں، لیکن وہ دونوں بڑے عابد تھے، زاہد تھے، سب کچھ تھے، لیکن معصوم تو نہیں تھے. ہو سکتا تھا کہ وہ بھی چھوڑ جائیں کسی وقت. تو اس لیے اللہ کے نبی نے صرف اپنا اور بھائی پر اکتفا کیا، ان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا، ورنہ وہ واقعی مخلص تھے، کھرے تھے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے پھر نبوت بھی عطا فرمائی، یوشع ابن نون وہ نبی بھی بنے. اب اللہ نے اس قوم کے لیے سزا تجویز کی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے میرے حکم کا بھی انکار کیا، جہاد سے بھی انکار کیا، تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ اس میدان میں تقریباً 40 سال تک سرگردان رہیں گے، نہ ادھر جا سکیں گے نہ ادھر جا سکیں گے، نہ مصر اپنے لوٹ سکیں گے نہ شام جا سکیں گے. اب ان کی سزا یہ ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب قومیں جہاد سے منہ موڑ لیتی ہیں تو پھر یہی سزا ملتی ہے. اللہ تعالی رحمت فرمائے. پھر وہ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کیا کریں. جب تک مسلمان جہاد کی عظمت پہ قائم رہا، اللہ کے دریا بھی اس کے تابع تھے، ہوائیں بھی تابع تھیں، پہاڑ بھی تابع تھے، جنگل کے جانور بھی تابع تھے. جس دن مسلمانوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا، آبادی کر ان میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اختلاف بھی ہوتے. اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا اختلاف تھا، یعنی شدید اختلاف. تو شہنشاہ روم کو پتہ چلا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت حملہ آور ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے. حضرت علی بھی کوفے چلے گئے، دارالخلافہ انہوں نے مدینے سے اٹھا لیا. حضور کی زندگی میں دارالخلافہ مدینہ تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ تھا، حضرت عمر کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ تھا، لیکن حضرت علی نے پھر مدینہ سے دارالخلافہ ختم کر کے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. اسی لیے خارجی جو ہیں نا جی، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جیسے شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، خارجی اہل بیت کے دشمن. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی. تو خارجیوں نے حضرت علی سے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا مسود وجوہ المؤمنین، اے ایمان والوں کے چہرے سیاہ کر دینے والے، کیسے تم امام ہو گے؟ تم نے مدینے کے خلاف دارالخلافہ بھی چھوڑ دیا اور کوفے بھاگ گئے. یعنی ایک اعتراض خارجیوں کا حضرت علی پر یہ بھی تھا، اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم دوسری شادی نہ کرو، تو حضرت علی نے پھر کیوں شادیاں کی، اور کئی شادیاں کی ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے. اور حضرت علی کے 18 اولاد ہیں، تو ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب دشمن اعتراض کرنے پہ آئے تو وہ حضرت علی میں بھی عیب ڈھونڈ لیتا ہے، جب دشمن اعتراض کرنے پہ آئے تو ابو بکر عمر میں بھی عیب ڈھونڈ لیتا ہے. دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے کتنے بڑے الزام علماء پہ لگائے گئے
تو بہرحال خوارج کے یعنی یہ اعتراضات ہیں حضرت علی کے خلاف، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھیں ہم جیسے صدیق کے غلام علی کے بھی غلام، ہمارے لیے تو آنکھوں کے دونوں تارے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے وہ حضور کے پیارے ہیں اور رحماء بینہم ایک دوسرے کے محبت کرنے والے ہیں، اور ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے. باقی لڑائی تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے، بھائی میں بھی ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو جاتی ہے. ان کے یہ اعتراض اس لیے غلط ہے، یاد رکھو کہ حضرت علی نے دوسری شادی جو کی ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد کی ہے. حضور نے ان کی زندگی میں منع کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا کہ بی بی فاطمہ فوت ہو جائے پھر بھی شادی نہ کرنا. تو حضرت علی پر کوئی اعتراض نہیں. آپ نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں ارادہ کیا تھا لیکن حضور نے منع فرما دیا، رک گئے. اگر بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی شادی فرمائے تو اس میں کیا گناہ ہے بھائی، یا کیا اعتراض ہے کسی کو؟ ایک اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ اٹھا کے کوفہ لے گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بھی حضور کی محبت تھی اور مدینے کی محبت تھی، کیونکہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے. مدینہ منورہ میں ان کو محصور کیا گیا، پیاسا رکھا گیا، مکان میں بند کیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو حضرت علی نے سوچا اگر یہ دارالخلافہ یہیں رہے گا اس کا مطلب ہے مدینے میں پھر بھی لڑائیاں ہوں گی، لہذا دارالخلافہ دور لے جاؤ تاکہ محمد مدنی کا شہر جو ہے وہ لڑائی سے محفوظ رہے. یہ تو حضرت علی کی مدینے سے محبت تھی خدا کے بندے، یہ کوئی بوجھ تو نہیں تھا. اب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بھی دونوں یعنی یاد رکھے کہ حق پر حضرت علی تھے. حضرت معاویہ کی بھی اجتہادی غلطی تھی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے، اور اگر آپ کمزور ہیں تو مجھے اجازت دو میں قاتلوں کو پکڑ لوں. اس پہ جھگڑا ہو گیا. تو شہنشاہ روم کو پتہ لگا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، اسی لیے دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں لڑاتا ہے نا، پھر جھگڑے کراتا ہے گھر میں کہ لڑتے 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 جب کمزور ہو جائیں گے تو ایک تھپڑ لگائیں گے، بات ختم. اور یہ ساری سازشیں ہیں یہود کی، نصارہ کی، ہندوز کی، مجوس کی. لیکن مسلمان افسوس یہ ہے کہ ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں اور چاروں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور ہیں سارے اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ. اب بریلویوں سے پوچھو وہ بھی تو اہل سنت والجماعت ہے نا، ان کا بھی تو امام ابو حنیفہ کی فقہ سے تعلق ہے، دیوبندیوں کا بھی اسی سے تعلق ہے. لیکن اختلاف کس بات کا ہے بھائی؟ مسجدیں الگ ہیں، حتیٰ کہ اب تو ہم اتنے جدا ہو گئے ہیں کہ لباس الگ ہو گئے، پگڑیاں الگ ہو گئی، رنگ الگ ہو گئے، ٹوپیاں الگ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ایسے حالات کیے تھے کہ ابو بکر کی پارٹی کی ٹوپی یہ ہوگی اور عمر کے رنگ یہ ہوگا اور عثمان کا رنگ یہ ہوگا. کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، مکہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، فرائض ایک ہے، نماز ایک ہے، حج ایک ہے، لبیک ایک ہے، عرفات ایک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے پر ایک دوسرے کو کافر بنا دیا.
دیکھو نا، اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی کوئی بھی ہو، سب احرام باندھیں گے، مینا جانا ہے سب جائیں گے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے مسائل میں کہ مینا میں رہنا جو ہے واجب ہے یا سنت ہے، یہ ایک علمی بات ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ نم کو ہم نے عرفات میں جانا ہے، اور عرفات کے بغیر کسی جگہ حج نہیں ہوتا۔ کوئی جماعت، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اعلی، سب عرفات جائیں گے۔ بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا، سب احرام باندھیں گے۔ سب کا ترانہ لبیک اللہم لبیک ایک ہوگا۔ سب عرفات میں 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر، مغرب عشاء نہیں پڑھیں گے۔ مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے، کوئی جھگڑا نہیں۔ 10 کو مینا آئیں گے، کنکری ماریں گے، سر منڈائیں گے، قربانی کریں گے، سر منڈائیں گے۔ اب اختلاف صرف یہ ہے کہ ابھی پہلے کنکری، اس کے بعد جو ہے قربانی، اس کے بعد جو ہے حلق کرائے گا۔ بھئی یہ ترتیب یہ ہو، بعض ائمہ کے نزدیک یہ ترتیب نہیں ہے بس، ورنہ یہ تو کوئی نہیں کہتا کنکری نہ مارے، یہ تو کوئی نہیں کہتا سر نہ مڈائے، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ قربان۔ کیا ترتیب واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ تو یہ کون سا اختلاف ہے یا جھگڑا ہے کہ انسان لاٹھیاں لے کے اور مقابلے لے کے اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے کھڑا ہو جائے؟ اب ٹھنڈے دل سے بالکل اعتراض نہ کریں، بالکل آنکھیں بند کر کے ذرا ایمان سے کہیں کہ آپ کے ملک سے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جتنے بزرگان اولیاء اللہ کی مزارات ہیں، اب ان مزارات میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے یا قوالی اور مجرے اور ڈانس ہوتے ہیں؟ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 90 سال کی عمر تھی، تو ان کے پاس کچھ عورتیں آتی تھیں، میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو بہرحال آپ دعا کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان کو سمجھایا کہ حضرت یہ عورتیں آتی ہیں، انہوں نے کہا بھائی میری 90 سال عمر ہوگی، میں بھی بوڑھا ہوں، اب کوئی خوف تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت خوف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، اجنبیہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہاں آپ نے کوئی قید تو نہیں لگائی کہ ان چاہو جوان نہ بیٹھے، بوڑھا بیٹھا ہوئے۔ خیر ان کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی، تو وہ اللہ والے تھے، وہ بھی رات کو سوئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر مرد جنید بغدادی ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو اور الگ بیٹھی ہوں تو تیسرا شیطان ہوگا ان کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ تو اب ہمارے تو ہر طرف اگر غیر محرم ہوں تو پھر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہم ہو سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، کسی ملک، ہندوستان پر نظر ڈالیں، بنگلہ دیش پہ ڈالیں، پاکستان پہ ڈالیں، یعنی الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا مزار ہوگا اللہ والے کا جو بچا ہوا ہو، ورنہ تو ہر جگہ یہی تماشا ہے، اور شریف اور شریف اور شریف اور شریف اور شریف میں دنیا کی ہر بدعت، گانا بجانا، دکانیں، طوائفیں، مجرے اور سرکس کے تماشے، یہ کیا ہے؟ اس کا ثواب ملے گا بزرگ کی روح کو؟ اور خدا کے لیے تم وہابیوں کو نہ مانو، تم دیوبندیوں کو نہ مانو، لیکن تم یہ بتاؤ ایک گانے بجانے کا ثواب ملے گا بزرگ کو؟ اللہ قلیل وہ لوگ ہیں جو اللہ والے تھے، جن کے مزارات کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا،
ہم نے دیکھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دین پور، حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ، کچھ بھی نہیں، سادہ قبریں ہیں، نہ کوئی تماشا، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چار دیوار، کچھ نہیں، بالکل شریعت کے حکم کے مطابق سادہ قبریں ایک بلش کے برابر اونچی بس. لیکن وہاں مدرسے ہیں، کالا کالا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور 200 400 بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. جا کے آنکھوں سے دیکھ لیں، جھگڑے نہ کریں. ایک جگہ گانا بجانا، ایک جگہ قرآن ہے. تو حق والے اور نبی کی حدیث والے کون ہیں؟ خود فیصلہ کر لیں. اس میں پارٹی بازی کا یا کسی کے وہابی نجدی کہنے کا کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہارے ملک کے اندر بھی کبھی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ اس طرح روزے کے افطار کا انتظام کیا جائے جیسے مکے اور مدینے میں کیا جاتا ہے؟ تمہارے ملک میں بھی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح اہتمام ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے اور تراویح پڑھانے والے ائمہ جو ہیں وہ قاری ہوں جن کا قرآن سن کے آدمی وجد میں آ جائے، اور پھر صلاۃ القیام ہو ماشاءاللہ سحری تک چلی جائے؟ اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کیا ہے جی، ٹی وی کھول لو، کوئی چیز کھولو، وہی گانا، وہی بجانا، وہی غیر محرم عورتیں، وہی ننگے چہرے، وہی کریم کے اشتہار، وہی پاؤڈر کے اشتہار. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مسلمان کی غیرت ختم ہو گئی ہے. یہ ایمان کی غیرت تھی کہ بادشاہ روم نے جب تیاری کی، اس نے کہا کہ فوج کو تیار کرو اور ان کو پتہ نہ لگے اور چپ کر کے مدینے پہ حملہ کر دو. یہ تو باہر ہیں نا، وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ تو خالی ہے نا. ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم جا کے مدینے پہ قبضہ کر لیں. حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ تیاری کر رہا ہے، حضرت علی کو بھی پتہ چلا. اچھا خدا کی شان دیکھو، حضرت علی نے کوفے سے خط لکھا اور حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا بادشاہ روم کو، اور دونوں کے لفظ بھی ایک تھے کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہے اگر تم نے مدینے کا رخ کیا تو میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا. اور حضرت معاویہ نے کہا اگر تم نے مدینے پہ حملہ کیا خدا کی قسم میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا. یہ ہمارے جھگڑے ہیں برادری کے، تمہیں کیا تک ضرورت ہے کہ مدینے پہ حملہ کرو؟ کیوں؟ اندر ایمان تھا. ہمارا تو ایمان رہا ہی نہیں ہے نا بھائی. ہمارا تو ابھی ایمان جو ہے بس جن میں ہے ان کا بھی اللہ حافظ ہے بس. سچی بات یہ ہے کہ بہرحال آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، میں آپ کی بات تو نہیں کہہ سکتا. مجھے اپنے اوپر تو ڈر لگتا ہے کہ کیا واقعی میں مسلمان ہوں. بس اتنا ہے، کلمہ پڑھتا ہوں اسی لیے یقین ہے، ورنہ جو اسلام کے احکام ہیں کیا وہ ہم میں ہیں؟ قد افلح المؤمنون. تو مومنون کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم تو نماز میں کھیل رہے ہیں، ہمیں تو کھرک بھی نماز میں ہوتی ہے، ہمیں قصے کہانیاں بھی نماز میں یاد آتی ہیں، ہمیں کھانے کا پروگرام بھی نماز میں بناتے ہیں. یار ذرا نماز پڑھیں، آج فلاں ہوٹل سے جا کے فلاں چیز لینی ہے. یہ خاشعون ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خاشعون کا معنی اللہ سے ڈرنے والے،
انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اب دیکھو مجرم جب کورٹ میں کھڑا ہے ڈر رہا ہے، خدا جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے، سزا ملتی ہے، موت ملتی ہے، عمر قید ملتی ہے، کیسے ڈر رہا ہوتا ہے، بالکل زبان خشک ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حرکت نہیں ہے بدن میں۔ کیا تمہاری بھی نماز میں کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بےہودہ باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، ادھر توجہ بھی نہیں کرتے۔ ہماری تو ساری رات ٹی وی پہ گزرتی ہے، موبائل پہ گزرتی ہے، ڈش پہ گزرتی ہے، میسج کرنے پہ گزرتی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات جا کے دینے والے، چل چل کے دینے، کرنے والے، صرف نہیں کہ چپ نہیں، زکات فرض ہے، ظاہر کر کے بھی دو تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو۔ آپ ایمان سے کہیں آپ حج پہ آئے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، حساب کر کے آئے کہ میں نے زکات دے دی ہے اس سال کی، تو حج فرض ہے، زکات فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھ لو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گیا تو کافر کا تو حج ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے حنابلہ کے جو مفتی علماء ہیں نا، ان کے پاس آدمی آتا ہے جی میں نے اپنے باپ کا حج بدل کرانا ہے، کوئی طالب علم کا انتظام کر دے۔ کہتے پہلے یہ بتاؤ تمہارا باپ نماز پڑھتا تھا؟ کہتے جی بس کبھی کبھی چھوڑ دیتے، اس کی ضرورت ہی نہیں حج کرانے کی، جاؤ گھر جاؤ۔ تو اب دیکھ لیں کیا ہم باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری بیوی بچے پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے بیوی سے پوچھا ہے کہ تمہیں دعائے قنوت آتی ہے؟ پوچھا ہے کہ ایمان سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو پوچھے تو تب جب ہمیں بھی آتی ہو، جب ہمیں نہیں آتی تو بیوی سے کیا پوچھیں؟ یہ تو تبلیغی جماعت والے ہیں بیچارے، اللہ ان کی محنت قبول کرے، وہ بیچارے لگے رہتے ہیں، عورتوں میں بھی ادھر بھی عورتوں کی جماعتیں بھی کوشش کر رہے ہیں کلمہ صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، باقی تو صرف اپنے شان شوکت بنانے میں مولوی مصروف ہے۔ اللہ رحمت کرے۔ اب ان میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کو دولت کی ہوس آ گئی ہے، اللہ ہدایت دے، ورنہ بڑا کام کیا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم ہو کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی لڑکوں سے بدفعلی نہیں کی، کبھی مشتزنی نہیں کی، کبھی غیر محرم عورتوں کو دیکھتے بیٹھے بیٹھے ختم نہیں ہو گئے۔ یہ صفتیں پڑھو پھر دیکھو کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں، ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں۔ دیکھو نا بھئی ایک آم ہوتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے نا کہ آم کی شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، اس کا اندر گٹھلی کیسی ہے، اس کا گودا کیسا ہے، اس کی چھلکا پتلا ہے موٹا ہے، کھانے میں لذت ہے نہیں ہے، تو یہ ساری تو مومن کی بھی تو کوئی صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ان کو تو کبھی گھر میں بیٹھ کے ذرا پڑھا کرو بھی ان میں کتنی صفتیں ہمارے اندر ہیں۔
اور منافق کی بھی حضور نے 3 نشانیاں بتلائی ہیں. یہ دیکھ لو کہیں ان 3 میں کوئی 1 2 یا 3 یا ساری تو ہمارے اندر نہیں ہے. حضور نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث 3 نشان. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. آج تو بڑا لیڈر اسی کو کہتے ہیں نا جو کل کہے آج پھر جائے، یعنی سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا بڑا لیڈر. حضور فرماتے منافق ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. واذا اؤتمن خان، جب کوئی امانت رکھی جائے، امانت مالی ہو یا امانت لفظی ہو، اس میں خیانت کرے، منافق ہے. اور ایک حدیث میں اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. دیکھو کہیں ہم میں یہ نشانیاں تو نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولیاء اللہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ دیکھو نا جی، ایک ٹینکی ہے، اس میں 4 لاکھ گیلن پانی ہے، لیکن آپ اپنے حمام میں ایک وضو کرنے والی چھوٹی سی ٹونٹی کھول دیں، وہ لیک ہو جائے تو وہ پانی بہتے بہتے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا جب آدمی نماز پہ آتا ہے، جب آدمی حرم میں آتا ہے، طواف کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، اگر غیر محرم پہ نظر پڑے نا تو سمجھو بھی لیکیج شروع ہو گئی ہے. لیکیج شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جاتے جاتے سارے عمل ختم. ہماری لیکیج شروع تو نہیں، ہماری لیکیج تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ایک کمرے میں 4 حاجی ہیں، دونوں یعنی نہ وہ محرم ہے نہ وہ محرم. کیا کریں؟ کہتے ہیں جی حکومت نے ہمیں کمرہ علاج کر دیا ہے 4 بیڈ کا، ہم کدھر جائیں؟ بھائی جناب کدھر جاؤ، پردہ لٹکا لو، مرد ایک طرف ہو جاؤ عورتیں ایک طرف ہو جاؤ. یہ تمہارا کام ہے. انہوں نے تو بلڈنگ لینی تھی، ان کو کیا محرم غیر محرم کے ساتھ؟ یہ تمہارا کام ہے. شرفا لوگ جو ہیں ٹانگے پہ جب جاتے تھے ٹانگے کو بھی کپڑے باندھتے تھے، بگیوں پر بھی کپڑے باندھے جاتے تھے، گاڑیوں کے اندر بھی سیاہ پردے لگا دیے جاتے تھے کہ گاڑی میں بھی بیوی بیٹھی ہو تو باہر سے کوئی نظر نہ ڈال سکے. تو تم اگر حج پہ آئے ہو، اچھا 4 مرد ہیں 4 عورتیں ہیں، ایک کمرے میں 4 مرد ہو جاؤ، ایک کمرے میں 4 عورتیں کر دو، کیا فرق ہو جائے؟ نہیں جناب، ہم نے تو اپنی بیگم صاحب کے ساتھ سونا ہے نا. چاہے رات کو آدمی جب دوسرا نیند سے اٹھے پتہ نہیں آپ کس حالت میں پڑے ہیں، حج پہ آئے ہوئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو عورت وضو کر رہی ہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، حاجی صاحب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی پنڈلی پہ بال تو نہیں ہے، گوری چٹی بھی ہے ماشاءاللہ، آیا حج پہ ہے. اور یار اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، گھر بیٹھے رہو نا، وہ ٹھیک ہے. آئے ہو تو پھر حضور کے مہمان بنو، اللہ کے مہمان بنو. نظر پر قدم، آنکھیں قدموں پہ ہوں، کبھی نہ اٹھیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 4 عادتیں بنا لو، قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام و قلت الاختلاط مع الانام، کہ کھانا کم کر دو، سونا کم کر دو، باتیں کم کر دو، اور لوگوں میں بیٹھنا کم کر دو. تنہائی میں بیٹھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. اگر مجبور ہو گیا کہ حرم سو جاؤ، یار میں غیر محرم کے ساتھ نہیں سوتا، میں حج پہ آیا ہوں. اگر حاجی نہیں مانتے نہ مانے، ان کو سمجھاؤ بھائی مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف. خیمہ مل گیا، خیمے میں کپڑا باندھ دو، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف. اچھا مجبوری ہے، نظر نیچے رکھو. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہم. قرآن کا حکم ہے، یہ تو مولوی مکی کی بات نہیں. بہرحال تو یہ ہوتا رہے گا، ہوتا آیا ہے. لیکن صحابہ جو تھے وہ کیسے جانثار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فکر کیوں کرتے ہیں؟ فذهب
فقاتلا انا معکم مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں حکم دیں گے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی، صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔ ایک آدمی نے حج افراد کی نیت کی ہوئی ہے، کیسی نیت کی ہوئی ہے؟ ابھی نہ احرام باندھا ہے، نہ نیت کیسی نیت ہو گئی؟ یعنی خیال تھا کروں گا، اب اس کا چاچا فوت ہو گیا، عمرہ، اگر افراد کرنا ہے تو عمرہ نہیں کر سکتا، چاچے کا عمرہ جو ہے وہ حج کے بعد کر دینا، ابھی چاچے کے لیے طواف کرتے رہو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ میں وزٹ ویزے پہ کام کر رہا ہوں اور سعودی عرب سے باہر جانا پڑتا ہے کام کے لیے، لازمی بات ہے میرا بھائی، وزٹ ویزا تو قانونی ہے نا، شریعت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ میقات سے جب آؤ احرام باندھ کے آؤ، الا کوئی مجبوری ہے یا روز آنا جانا پڑتا ہے تو اس کو معافی ہے۔ اگر ہم نماز میں کھڑے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، بالکل آپ چل کے اگر ایک دو قدم ہیں، سینہ نہ پھرے، چہرہ نہ پھرے، سیدھے چل کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کفا کے اندر شامل ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے، اور امام صاحب زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اتباع ہو کتاب اللہ کی، تو قرآن میں بھی آتا ہے نا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، کہ قیامت والے دن توق ان کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اس برکت سے اللہ پاک ان کی گردنوں کو محفوظ رکھے گا۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت، اور کوئی لڑائی کی بات نہیں، کرو کرو نہ کرو نہ کرو، کیا ہو جائے گا کہ کفر اسلام کی جنگ ہے؟ نماز تو پڑھو، تم سارے مولوی اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا، جو مسح سر کا کرتا ہی نہیں، جو گردن کا کر رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کہو، نہیں کر رہا، یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کوئی واجب فرض کی بات نہیں ہے۔ میں ریاض سے آیا پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے، نیت بھی کی اور احرام باندھ کے طواف کیا، بال کٹوائے، غسل کیا، میں انجان تھا، صفا مروا نہیں دوڑا۔ آپ ریاض سے تو آ گئے، آپ کو بس بھی مل گئی، سڑک بھی مل گئی، انجان جناب کیسے تھے آپ؟ مانا یہ ہے کہ آپ کو عمرے سے دلچسپی کوئی نہیں تھی، ورنہ کسی عالم سے ریاض میں مسئلہ پوچھ کے چلتے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ اردو کی کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیتے، حج عمرے کی پڑھ لیتے۔ بہرحال اب آپ پر ایک بکری دم واجب ہے، اور وہ بھی مکے میں لینی ہے۔ کوئی شخص کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس سے پوچھو۔ جتنی چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، باقی خود ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ فسمى وجہ اللہ ہمارا ایمان ہے، ید اللہ فوق ایدیہم ہمارا ایمان ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود ہمارا ایمان ہے، باقی ہم اپنی طرف سے شکل نہیں بنائیں گے۔ آج کل تو جناب بڑی آسان بات ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ عقیدہ رکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ لباس بشر میں آئے ہیں، اندر سے تو خود خدا ہے، لہذا ان کے نزدیک خدا کی شکل یعنی حضور کی شکل ہو گئی نا۔ اچھا ایک اور تھا عاشق، اس نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی بات ہے، یہ ایک علاقے کا نام ہے چاچڑا، ایک کی جگہ ہے کوٹ مٹھن، تو اس نے باقاعدہ شعر لکھا تھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دن کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ ہے پیر فریدن باطن وچ خود اللہ۔
اس کے نزدیک تو پیر فرید بھی خدا ہے. اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ شکل تو مل گئی نا آپ کو. پھر ان کے نزدیک تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیران پیر کو پیر دستگیر کیوں کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ میاں نے پیران پیر کو جنت کی سیر کرائی تو دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کر رہے تھے اور وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا. اللہ کا پاؤں پھسل گیا تو پیر صاحب نے پکڑ لیا. جو پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اچھی جنت ہے, وہاں کیلے کے چھلکے پڑے رہتے ہیں اور اللہ اتنا کمزور ہے کہ پیر صاحب نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا اچھا تم دستگیر. انا للہ. میرے خیال میں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ آج اگر اللہ چاہے اور مکے کے کافروں کو زندہ کرتے اور وہ ہمارے مشرکوں کو دیکھیں تو وہ کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ کہیں گے بھئی یہ کوئی اور بلا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے وہ بھی کان پکڑ رہی ہوگا کہ یہ شرک تو ہمارے باپ دادے نے بھی نہیں کیا کہ سانپوں کو سجدہ, مرد اور عورت کے اعضاء تناسلیہ کو سجدہ. آپ کے ہاں باقاعدہ مرد کے اعضاء تناسل لکڑی کے بنے ہوئے بکتے ہیں جس عورت کو حمل نہ ہو. ایمان سے کہو یار یہ مسلمانوں کی عادت ہے. اچھا, اور جناب پیران جو پیر بزرگ ہیں ان کو جاگیے میں بٹھایا ہوا ہے, سارا ننگا ہے. اللہ کے بندے ناف سے لے کر گھڑنے تک تو اورا ہے, وہ ننگا بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف کا یہ کوے والی سرکار ہے, یہ جی بلی والی سرکار ہے, یہ جی کتے والی سرکار ہے. کیا ہے یار؟ خدا کا خوف کرو. کسی صحابی نے بھی بلی اسی طرح پالی تھی اور کوے اسی طرح پالے تھے کہ خود لنگوٹ کس کے سڑک پہ بیٹھ جاتے تھے. خدا کا خوف کرو, نہ بزرگوں کی توہین کرو نہ اللہ کی توحید کے اندر انحراف کرو. کبھی ان بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ایسی تصویریں بناؤ. کبھی ان بزرگوں نے نہیں کہا کہ حضور کی نعلین شریفین کی جو تصویر ہے آپ کے جوتے مبارک کی اس میں اللہ کا قرآن سورۃ یاسین لکھی ہوئی ہے. حضور یعنی قرآن جوتوں پہ لکھتے تھے. اور آج کل تو مونو بن گیا ہے نا جی, وہ حضور کے قدمین شریفین نالین شریفین کی شکل بنا کے وہ یہاں لگاتے ہیں مونو. بڑا آدمی ہے تو پلاٹینیم کا بنایا ہوا ہے, چاندی کا بنایا ہوا ہے, وائٹ گولڈ کا بنایا, غریب ہے تو چاندی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت. تم عمرے پہ آ رہے ہو اللہ کے بندے, 4 صفحے کی کتاب ہوگی, اردو میں ہے, بنگلہ دیشی میں ہے, یعنی ہر زبان میں ہے. 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھو تاکہ تمہارا حج ٹھیک ہو. جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا کے علماء سے پوچھ لو. لیکن وہ ضروری نہیں ہے نا جی. ہم حج پہ تھوڑے آئے, ہم تو آئے ہیں پیزا برگر شریف, پیزا شریف, 1.5 لیٹر کی بپسی شریف, کوکا کولا شریف اور سارا پیسہ یہودی شریف. انا للہ و انا الیہ. یہ سارا پیسہ یہود کو جاتا ہے اور یہودی تمہارے اسلام کے خلاف خرچ کرتا ہے. میرا آدمی زمین میں نے دی ہے کسی کو کاشت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے دے سکتے ہو, اس کے ساتھ طے کر لو آدھے آدھے پہ یا جیسے بھی ہو, یہ تو جائز ہے, کوئی منع نہیں. ٹھیکے پہ دے دو, مستاجری پہ دے دو, پیسے مقرر کر لو, یہ بھی جائز ہے. ہمارے لوگوں میں کل یا جمعرات یا کوئی بالکل بدعت ہے. پکانا بھی حرام, کھانا بھی حرام, کھلانا بھی حرام. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں, احناف نہیں اٹھاتے. یہ کوئی جھگڑا نہیں, یہ بھی مستحب افضل کی بات ہے.
رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے میں بعض علماء اہل حدیث ہیں، ورنہ باقی ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کچھ نہ کہو، خیر ہے، بلی ہے، کوئی شیر تو نہیں آ گیا ڈر رہے ہو۔ جب ہم رکوع میں ہوں تو نظر کہاں رکھیں؟ پاؤں کی جگہ میں، ایسے ڈر گئے کوئی شیر آ گیا ہو؟ ہاں یار بلی ہے، وہ قرآن نہ سنے ہم، کیا پتا وہ جن ہو کہ اور ڈر جائیں گے۔ کوئی نہ ڈرو، چلو خیر میں نے پچھلے سال حج کیا، پورا سال مکے میں تھا، میں نے قربانی نہیں دی تو قربانی بنتی ہی نہیں، آپ کا حج افراد تھا، کوئی بات نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میرے پورے جسم پہ خارش آتی ہے، اکثر علاج کروایا ہے، بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمزم سے بڑا علاج کوئی، زمزم پیو اور زمزم سے غسل کرو، اور یقین کے ساتھ، ڈھل مل نہیں کہ 2 گولیاں بھی ہاتھ میں اور زمزم کا گلاس بھی ہاتھ میں، نہ دوا پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، اسی لیے ہم لٹکے رہتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ زمزم تو اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے خود تجربہ کیا، میرے اپنے دوست ہیں، ان کو میں نے الحمدللہ بتایا، کینسر ہو گیا، کینسر جیسی بیماری زمزم سے ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ میں نے شادی کی ہے، میری گھر والی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کی یا تیرے ماں باپ کی؟ بہرحال اگر مانے تو پیار سے منواؤ، نہ تو پابند نہیں ہے تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، شریعت اس کے ذمہ نہیں لگاتی ہے۔ تم نوکرانی لائے ہو یا بیوی لائے ہو، وہ تو تیری خدمت کرنے کی بھی شریعت میں پابند نہیں ہے۔ اس کو الگ مکان لے کے دے دو، خوشامد سے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے گزارا کرو۔ اس میں ہنسنے کی بات ہے یار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر پیر ہو تو مرید بن کے گزارا کرو، استاد ہو تو شاگرد بن کے گزارا کرو، شوہر ہو تو بیوی بن کے گزارا کرو، پھر کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ لہذا یہی ہے، آرام سے صبح شام پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیا، سائیں معاف کرو، کوئی نہیں، کیا ہے، جتنا میرے باپ باپ نے آپ کو ستایا اتنا مجھے تم گالیاں دے دو، بات برابر ہو جائے گی، انشاءاللہ 2-4 دن پیار کرو گے نا، کام ٹھنڈا ہو جائے گا، سختی سے نہیں ہو۔ ہر شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مزدلفہ سے پہلے، مزدلفہ پہ مغربی شام نہیں پڑی تو بہرحال وہاں گیا نہیں گیا، دم پڑ گئی۔ ام ہانی کا گھر حرم میں کہاں ہے؟ وہ حرم میں مسجد میں اندر آ گیا، تو کیسے تمہیں ڈھونڈ کے دوں ام ہانی کا گھر؟ وہ تو سارے گھر اب حرم میں آ گئے۔ بہرحال میری والدہ آئی تھی، انہوں نے کنکریاں بھی ماری، لیکن قربانی سے 2 گھنٹے پہلے بال کاٹ دیے، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے۔ امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ تو ترتیب واجب ہے، وہ کہتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک بھی گنجائش ہے، لہذا گزر گیا، اللہ قبول کرے۔ بوڑھی عورت ہے، آگے پیچھے ہو گیا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے نام پہ حج کروانا ہے، بہرحال وہ حاجی جو فوت ہو گیا اس پر حج فرض تھا کہ نہیں تھا، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر فرض تھا پھر اسی جگہ سے آدمی بھیج کے بدل کرواؤ، اگر نفلی حج کروانا ہے تو جہاں سے مرضی آئے کروا لو، لیکن کراؤ اس سے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ نماز ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھیں تب بھی جائز ہے، 4 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں لڑائی بنا رکھی ہے؟
4 سنت مؤکدہ ہے، ملا کے پڑھو یا علیحدہ علیحدہ پڑھو. دن رات میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں؟ 2 فجر کی، ظہر سے پہلے 4 6، پھر ظہر کے بعد 2 کتنی ہو گئی؟ 8، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 کتنی ہو گئی؟ 10، اور عشاء کے بعد 2 کتنی ہو گئی؟ 12. یہ 12 رکعتیں تو مؤکدہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جو یہ 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر منڈانے سے پہلے داڑھی منڈوا لی. ماشاء اللہ، علامت ہے کہ اللہ نے عمرہ مردود کر دیا، قبول ہی نہیں کیا. نیکی کے بعد گناہ ہو جائے تو پہلی نیکی ختم، نیکی کے بعد نیکی ہو تو پہلی نیکی قبول ہے، برائی کے بعد نیکی ہو تو پہلی برائی مٹ جاتی ہے. تم نے پہلے داڑھی منڈائی، حضور کی مخالفت کی، پھر سر منڈایا. توبہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. أشهد أن